السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گی۔ سلطان محمود غزنوی اور چوروں کا عجیب واقعہ۔ مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زرد ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتاتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں غار میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، PhD کیا ہوا ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اسی کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھ کڑیاں ڈال کر حاضر ہو گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی کی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے تم جہاں بھی ہو وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم وہ 2 ہو تو تیسرا خدا ہے، 4 ہو تو 5 ہو تو خدا ہے، چھٹا خدا ہے۔ جب تم بدکاریاں کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر اتمام حاجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی فرشتوں اور صفا اعمال کی گواہی ہوگی۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تخت پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تخت دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر یک خاصیت خود انمود، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارا وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور
بڑھایا کہ آج ہم تخت وار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تخت دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، تمہارے ہنروں نے تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناسک کے طفائل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا اروم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنا حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کے اندھیروں میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرا ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرطیہ کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تخت دار پر لے گئے۔ اس طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخر کار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کی بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے، تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔